السلام علیکم۔ ہم اردو کی آکسفورڈ کی کتاب چاند کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے خیبر میل۔ خیبر میل ایک ٹرین کا نام ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سی ٹرینز چلتی ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں، تو ایک ٹرین کا نام ہے خیبر میل جو ہمارے ملک کے شہر پشاور سے شروع ہوتی ہے اور کراچی تک آتی ہے۔ تو بھائی یہ رہا پشاور، پشاور سے راولپنڈی، دیکھیے ہمارے ملک کا نقشہ۔ تو پشاور سے، راولپنڈی سے ہوتی ہوئی، جہلم سے ہوتی ہوئی، گجرات گجرانوالہ سے ہوتی ہوئی، لاہور سے ہوتی ہوئی، پھر یہ جا پہنچتی ہے ملتان، ملتان سے ہوتی ہوئی جناب یہ سندھ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ روہڑی، روہڑی کا اسٹیشن، روہڑی سے سکھر، سکھر سے ہوتی ہوئی جناب یہ پہنچتی ہے بالآخر کار حیدرآباد، یہ بھی سندھ کا ایک شہر ہے پاکستان کا، اور پھر ہم آخر میں پہنچتی ہے یہ کراچی۔ تو یہ پورا لمبا سفر ہوتا ہے اس ٹرین کا، ٹھیک ہے، مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی یہ پہنچ جاتی ہے پشاور سے لے کر کراچی۔ تو یہ خیبر میل بھی ایک بہت لمبا راستہ طے کرتی ہے، پورے ملک سمجھ لیں کہ اس کے ایک لمبے حصے سے ہو کے گزرتی ہے اور بہت سارے شہروں کو ٹچ کرتی ہے اور بہت سارے شہروں سے مسافر چڑھاتی ہے اور وہاں مسافر اتارتی ہے۔ تو یوں خیبر میل میں انہوں نے سفر کیا ہوگا جس کا کہ قصہ اپنا سنا رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر مطلب سمجھتے ہیں۔ تو پہلے تو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ شام پشاور کا اسٹیشن سج کر بنا ہوا تھا دلہن، اسٹیشن پر بھیڑ بڑی تھی، سامنے خیبر میل کھڑی تھی۔ اس کو اسٹیشن نہیں بولیں گے ورنہ وزن نہیں بنے گا، اس کو اسٹیشن توڑ کے پڑھیں گے۔ اسٹیشن پر بھیڑ بڑی تھی، سامنے خیبر میل کھڑی تھی، لوگ ہی لوگ تھے اندر باہر، کالے گورے افسر نوکر، کلی اٹھائے ٹرنک اور بستر، نمبر دے کر بھاگے اندر۔ بابا نے ہم کو ٹھہرایا، ٹکٹ کراچی کا کٹوایا، بھیڑ بھڑکا شور شرابہ، پیچھے ہم اور آگے بابا، اپنی بغل میں بستہ دابے، ایک ڈبے میں آن براجے، چلی پشاور سے جو گاڑی، نوشہرہ جنکشن پر ٹھہری، چلے یہاں سے کھا کر بھنڈی، رات کو پہنچے راول پنڈی، ٹھہرے یہاں ہم آدھا گھنٹہ، ٹھہرے یہاں ہم آدھا گھنٹہ، ریل نے بھی یہاں انجن بدلا، ریل نے بھی یہاں انجن بدلا، پنڈی میں تھی بارش کم کم، ریل چکا چک پہنچی جہلم، میہ جہلم میں چھاجوں برسا، میہ میہ جہلم میں چھاجوں برسا، بجلی چمکی بادل گرجا، آخر اس برسات سے گزرے، صبح ہوئی گجرات سے گزرے، اتر گئی گجرات میں خالہ، آگے آیا گجرانوالہ، میل نے گجرانوالہ چھوڑا، یہ میل نہیں ہے، ٹھیک ہے، میل خیبر میل، میل نے گجرانوالہ چھوڑا اور لاہور سے رشتہ جوڑا، ہم نے پی لاہور میں چائے، پھر چھک چھک ملتان کو آئے، گرمی تھی ملتان میں بھائی، آگے ریل نے ریت اڑائی، ریل چھکا چھک آگے دوڑی، ریت اڑاتی پہنچی روہڑی، یہاں سکھر کے بسکٹ چکھے، پھر ہم ٹنڈو آدم پہنچے، چلا یہاں سستا کر انجن، آیا حیدرآباد اسٹیشن سستا کر، اونٹ یہاں کہلائے ڈاچی، آگے چلے تو آیا کراچی، رستہ ختم تھا ریل کا آگے، وہ جا سوئی اور ہم جاگے، ہم نے بغل میں دابا بستہ اور لیا باہر کا رستہ، لوگوں نے سامان اٹھوائے، کاریں تانگے رشتے، کاریں تانگے رکشے آئے، لوگوں نے سامان اٹھوائے، کاریں تانگے رکشے آئے، بگڑے جھگڑے چکے کرائے، اپنے اپنے پتے بتائے، کوئی مسافر ہوٹل پہنچا، کوئی مسافر ہوٹل پہنچا خیر سے، کوئی گھر کو آیا، جو نام نہیں گنوائے، وہاں وہاں ہم سو کر آئے۔ تو دیکھیں سارے شہروں کے نام تو نہیں گنوائے انہوں نے، بیچ بیچ میں جتنے شہر آتے ہیں سب شہر نہیں بتائے انہوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ جہاں جہاں کے ہم نے نام نہیں بتائے وہاں ہم سو رہے تھے راستے میں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی کوئی اسٹیشن آیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ذرا سمجھتے ہیں، کوئی مشکل الفاظ ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شام کے وقت
پشاور کا اسٹیشن جہاں ٹرین آ کے کھڑی ہوتی ہے، جہاں سے مسافر سوار ہوتے ہیں ٹرین میں، اس کو اسٹیشن کہتے ہیں، وہ سج کر ایسے بنا ہوا تھا جیسے دلہن تیار ہوتی ہے، اس کو زیورات پہناتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اسٹیشن کو دھلا کر صاف ستھرا کر کے لائٹیں وائٹیں لگا کر تیار کیا ہوا گا، اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ سج کر بنا ہوا تھا دلہن۔ اسٹیشن پر بھیڑ بڑی تھی، بھیڑ یعنی رش بہت تھا۔ سامنے خیبر میل وہ ٹرین کھڑی تھی، لوگ ہی لوگ تھے اندر باہر، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، کالے گورے، افسر یعنی کوئی کسی کا افسر ہو، آفیسر ہو، یا نوکر ورکرز۔ قلی کون ہوتے ہیں؟ جو ٹرین پر لوگوں کا سامان اٹھاتے ہیں۔ ہر قلی کے ہاتھ پہ ایک حکومت کی طرف سے دیا ہوا نمبر ہوتا ہے، وہ لال کپڑے پہنتے ہیں، عام طور پہ لال چوغا پہنا ہوتا ہے انہوں نے، تو ان کے پاس ایک نمبر ہوتا ہے، اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس نمبر کا قلی جو ہے وہ میرا سامان لے کے جا رہا ہے، تاکہ وہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس کو پکڑا جا سکے۔ وہ آپ سے آپ کے ڈبے کا نمبر پوچھ لیتا ہے اور آپ کے سامان کو پہنچا دیتا ہے۔ سامان چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور عام طور پہ ساتھ میں بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو لوگ خود سامان اٹھانے کے بجائے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور سامان قلی اٹھا لیتے ہیں۔ قلی اٹھائے ٹرنک اور بستر، ٹرنک کہتے ہیں ڈبے کو، میٹل کے باکس ہوتے ہیں جن کے اندر لوگ اپنے بچھونے، بستر اور کچھ اور سامان بھی رکھتے ہیں، یہ لاک بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو قلی اٹھائے ٹرنک اور بستر، نمبر دے کر بھاگے اندر، نمبر دیا انہوں نے کہ بھئی ہمارا یہ نمبر ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ تو اس کے بعد وہ اندر بھاگے سامان اٹھانے اور چیزیں رکھنے کا انتظام کرنے، اپنے مزید اپنے ساتھ ساتھیوں کو لینے۔ بابا نے ہم کو ٹھہرایا، ٹکٹ کراچی کا کٹوایا کہ بھئی رکو میں ذرا کاؤنٹر سے ٹکٹ لے لوں۔ اس کے بعد بھیڑ بھڑک کا، یعنی بہت زیادہ رش، شور شرابہ، خوب شور، پیچھے ہم اور آگے بابا، ہم بابا کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ اپنی بغل میں بستہ دابے، دابے مطلب دبائے ہوئے، پکڑے ہوئے، بغل میں دابنے کا مطلب ہے کہ کس کے پکڑا ہوا، اپنے ہاتھ کے نیچے دبایا ہوا کہ کہیں کوئی چھین کے نہ لے جائے۔ ایک ڈبے میں آن براجے آ کر بیٹھ گئے، ایک ڈبے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب پشاور سے پشاور سے جو گاڑی نوشہرہ جنکشن پر ٹھہری۔ جنکشن ٹرین کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ٹرین آ کے رکتی ہے کہیں سے، اور پھر وہاں سے کئی جگہ کا راستہ گزر رہا ہوتا ہے، تو اس میں سے کسی ایک راستے کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، تو وہ جنکشن ہوتا ہے۔ نوشہرہ ایک شہر ہے، اس کا جنکشن تھا، وہاں پہ آ کر ٹرین ٹھہری۔ چلے یہاں سے کھا کر بھنڈی کھا کر یہاں سے نکلے تو رات کو پہنچے راولپنڈی، رات کو راولپنڈی پہنچ گئے۔ راولپنڈی ایک شہر ہے، میں نے دکھایا آپ کو۔ ٹھہرے یہاں ہم آدھا گھنٹہ، ریل نے بھی یہاں انجن بدلا، یہاں کا مطلب یہاں، ریل نے یہاں پہ اپنا انجن بدلا۔ انجن کیوں بدلا؟ کہ بعض اوقات ریل کا آگے والا حصہ جو ہوتا ہے نا، یہ ڈبہ، یہ انجن کہلاتا ہے۔ تو مختلف سفروں میں اگر سفر بہت لمبا ہوتا ہے تو مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف انجنز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے اس کا انجن الگ ہوتا ہے، میدانی علاقے کا انجن الگ ہوتا ہے۔ تو چونکہ پشاور سے آ رہے تھے راولپنڈی، تو راولپنڈی تک بھی کچھ پہاڑی نما سا علاقہ تھا، تو وہاں پہ ذرا زیادہ بڑا انجن یا طاقتور انجن چاہیے ہوگا، اور یہاں سے آگے میدانی علاقہ شروع ہونا تھا، تو یہاں پہ ان کو نسبتاً کم طاقت کا انجن چاہیے ہوگا، تو انہوں نے انجن بدلا ہوگا۔ پنڈی میں تھی بارش کم کم، ریل چکا چک پہنچی جہلم، جہلم ایک اور شہر ہے، وہاں پہنچ گئی۔ چکا چک مطلب مزے سے چلتی ہوئی، ریل کے چلنے کی آواز ہے، چک چک کر کے چلتی ہے ریل، تو ریل چلتی ہوئی جہلم پہنچ گئی۔ میہ یعنی بارش، اور چھاجوں برسا یعنی بہت بارش ہوئی۔ میہ جہلم میں چھاجوں برسا، بہت بارش ہوئی جہلم میں۔ بجلی چمکی، بادل گرجا، آخر اس برسات سے گزرے، یہاں سے بھی گزر گئے۔ صبح ہوئی، گجرات سے گزرے، تو صبح کے وقت ایک اور شہر ہے گجرات، اس کے پاس سے گزرے۔ اتر گئی گجرات میں، خالہ ان کی خالہ ساتھ بیٹھی تھیں ان کے، وہ گجرات میں اتر گئی، ان کا وہاں گھر ہوگا۔ آگے آیا گجرانوالا، یہ بھی ایک شہر ہے گجرات سے آگے۔ پھر میل نے گجرانوالا چھوڑا اور لاہور سے رشتہ جوڑا، گجرانوالا سے نکلی اور لاہور جا پہنچی۔ کہیں پہنچ جانے کو بھی کہیں گے نا کہ رشتہ جوڑ لیا وہاں سے، رشتہ جوڑا مطلب کسی سے تعلق قائم کیا، تو لاہور سے تعلق قائم کیا یعنی لاہور پہنچ گئی۔ ہم نے پی لاہور میں چائے، پھر چھک چھک ملتان کو آئے، یعنی چھک چھک کرتی ہوئی ٹرین ملتان تک لے آئی ہمیں۔ گرمی تھی ملتان میں بھائی، بہت گرمی تھی ملتان میں، آگے ریل نے ریت اڑائی۔ اچھا، ملتان سے آگے اور سکھر سے پہلے پہلے بہت سا علاقہ ایسا ہے جہاں ریتیلا علاقہ بہت ہے، تو وہاں کچھ صحرائی مٹی جو ہے وہ بہت اڑتی ہے،
تو وہ مٹی دھول خوب اڑائی ریل نے. ٹھیک ہے جی. ریل چھکا چھک آگے دوڑی، ریت اڑاتی پہنچی روہڑی. یہ بھی ایک شہر ہے، روہڑی پہنچ گئی. ریل چھک چھک کرتی ہوئی آگے دوڑتی ہوئی روہڑی پہنچ گئی. یہاں سکھر کے بسکٹ چکھے. ایک شہر ہے سکھر، وہاں سے بسکٹ لے کر کھائے. پھر ہم ٹنڈو آدم پہنچے. یہ بھی ایک اور شہر ہے جہاں پہنچ گئے. چلا یہاں سستا کر انجن، یہاں سے گاڑی ذرا ہلکے ہلکے چلی. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹرین کا ٹریک جو ہے یہاں سے اچھے حالت میں نہیں ہے، تو اس لیے یہاں گاڑی سلو چلائی جاتی ہے. آیا حیدرآباد اسٹیشن. چلا یہاں سستا کر انجن، آیا حیدرآباد اسٹیشن. حیدرآباد کا اسٹیشن آ گیا، جو ایک شہر ہے ہمارے شہر سے بہت قریب ہے، کراچی سے. اونٹ یہاں کہلائے ڈاچی. ڈاچی سندھی میں اونٹ کو کہتے ہیں، چونکہ پورا صوبہ سندھ ہے یہاں پہ بہت سے لوگ سندھی زبان بولتے ہیں، تو سندھی میں چونکہ اونٹ کو ڈاچی کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں اونٹ یہاں کہلائے ڈاچی، آگے چلے تو آیا کراچی. آگے کراچی آ گیا. رستہ ختم تھا ریل کا آگے، اس سے آگے ریل کو جانا نہیں تھا کیونکہ آخری اسٹیشن تھا. وہ جا سوئی اور ہم جاگے. بہت سے لوگ جو ٹرین میں سو رہے ہوتے ہیں، جب ٹرین اپنے آخری اسٹیشن پہ پہنچتی ہے تو وہ اٹھ کے اپنا سامان نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹرین جا کر ایسا لگا کہ سو گئی، مطلب رک گئی، اور ہم جو ہے وہ جاگے. ہم نے بغل میں دابا بستہ پھر بغل میں دبا لیا اور لیا باہر کا رستہ، اور باہر کے رستے کی طرف نکل گئے. رستہ لینا مطلب رستے کی طرف چل پڑنا. ہم بہت سے کہتے ہیں نا لوگوں کو، جاؤ میاں اپنا راستہ لو، مطلب اپنے کام سے جاؤ بھائی، ہمارے پیچھے مت پڑو. تو راستہ لیا مطلب راستے پہ چلے، باہر کے راستے کی طرف چل پڑے ٹرین سے نکلنے کے لیے. لوگوں نے سامان اٹھوایا. پھر وہی سامان اٹھانے کے لیے آتے ہیں قلی، انہوں نے سامان اٹھائے. کاریں تانگے رکشے آئے. کاریں آئیں، تانگے آئے. تانگے جو گھوڑا گاڑی نما ہوتا ہے، پرانے زمانے کی نظم میں تو تانگے بھی آتے تھے ٹرین ریلوے اسٹیشن پہ. رکشے آئے. بگڑے جھگڑے چکے کرائے. کہیں لڑائی ہو گئی لوگوں کی آپس میں. بہت سے لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے جب ٹرین رکتی ہے، تو جی یہ مسافر میرا ہے، یہ مسافر میرا ہے. کوئی تانگے والا لڑ جاتا ہے، کوئی رکشے والا لڑ جاتا ہے، کہیں کسی کو پولیس سے لڑائی ہوتی ہے، کبھی کسی کو کسی سے دھکا لگ جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے. تو خوب جھگڑے بھی ہو رہے تھے. لوگ کرایہ ادا کر رہے تھے، کوئی قلی کو پیسے دے رہا تھا، کوئی رکشے والے سے بات طے کر رہا تھا کہ کتنے میں جاؤ گے. اپنے اپنے پتے بتائے کہ بھائی مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. کوئی مسافر ہوٹل پہنچا، خیر سے کوئی اپنے گھر کو آ گیا. اور جو نام ہم نے نہیں گنوائے، بتا رہے ہیں جو نام نہیں گنوائے، وہاں وہاں ہم سو کر آئے. ٹھیک ہے بھائی. تو ایک بڑی مزیدار سی نظم تھی. اس کے سوال دیکھتے ہیں. کچھ الفاظ میں نے انہوں نے بتائے، دیکھیں. آن براجے آ کر بیٹھے، چکے کرائے طے کرنا، دابے دبایا. اس نظم میں کس ریل گاڑی کا ذکر ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں. اس نظم میں خیبر میل کا ذکر ہے. وہ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے، تو ہم نے خوب اچھی طرح بتا دیا، وہ یہاں سے یہاں تک جاتی ہے. آپ لکھیے گا. یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ یہ نظم شاعر فلانے صاحب نے، کن صاحب نے لکھی ہے بھائی؟ شاعر کا کیا نام ہے نظم میں؟ شاعر کا نام ہے خاطر غزنوی. تو اس کا جواب دیں گے، یہ نظم خاطر غزنوی صاحب نے ایک بچے کی زبانی لکھی ہے. ایسا لگتا ہے کوئی بچہ سنا رہا ہے. یہ آپ کو کیسے بات معلوم ہوئی؟ وہ اشعار یہاں نقل کیجئے. اب یہاں پہ وہ شعر لکھیے، اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی زبانی ہے. تو کون کون سے شعر ہیں؟ تو ایک تو یہ ہوا، بابا نے ہم کو ٹھہرایا، ٹکٹ کراچی کا کٹوایا. ایک یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں. بھیڑ بھڑک کا شور شرابہ، پیچھے ہم اور آگے بابا. یہ شعر لکھ سکتے ہیں. ان دونوں شعروں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بڑے کے ساتھ نہیں، اپنے ابو کے ساتھ جا رہے تھے، تو یقیناً یہ بچے ہوں گے اس وقت جس وقت انہوں نے بات لکھی ہے. تو یہ دونوں شعر یہاں کاپی کر دیجیے گا. اس نظم میں جن جن شہروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام اپنی کاپی میں خوشخط لکھیے. تو یہ لکھ دیجیے گا، اس میں کیا مشکل ہے. اس نظم میں کئی مناظر ہیں، مثلا اسٹیشن کا منظر، بارش کا منظر، گرمی کا منظر. آپ کو ان مناظر میں سے کون سا منظر پسند آیا؟ اس منظر کی اپنے ذہن میں ابھرنے والی تصویر اپنی کاپی میں بنائیے اور اس کے بارے میں چند جملے بھی لکھیے. مثال کے طور پر اپنے کا مجھے بارش جو چھاجوں برسی تھی اس کا مزہ آیا سوچ کے. تو جب بارش برستی ہے تو بہت مزہ آتا ہے، ہم سب بہن بھائی اپنی چھت پہ جاتے ہیں، چھت پہ جا کر بارش میں نہاتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ باتیں آپ بارش کے بارے میں بتائیے گا. اگر آپ کو بارش میں
کا پڑھ کے مزہ آیا، کسی اور چیز کا مزہ آیا تو پھر اس موسم کے بارے میں لکھیے گا، اس منظر کے بارے میں لکھیے گا۔ آخر میں فرما رہے ہیں کچھ الفاظ میں نون کو ناک سے بولے جاتا ہے، مثلا گھنٹا، بھنڈی۔ درج ذیل میں ایسے الفاظ چن کر لکھیے جیسے سونف، چاند، جیسے سو نف نہیں ہے، چاند نہیں ہے، چاند نہیں ہے بلکہ چاند، تو یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوا میں تو ہے ہی نہیں۔ کنڈی، کو نڈی نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پینسل، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کانپ، چھینک، بھینس، ملتان، یہ نہیں ہے۔ گجراں والا، جنکشن، تانگے، انجن، پہنچے، تو یہ سب الفاظ جو ہیں جس میں نون آ رہا ہے آلموسٹ سارے ہی ایسے ہیں جو کہ نون ناک میں بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ آپ شاباش یہ لیسن کمپلیٹ کیجئے، تب تک ہم اگلے لیسن کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔